کی ججمنٹ نے اس کو شیلٹر دے کے آج آپ کو ہی ننگا کر دیا، گریبان پکڑے گی۔ آپ اپنے کردار سے آج زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ بن چکے ہو، اور آج آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ طرح بڑی بڑی باتیں کر کے اس عہدے پہ آپ پہنچے، شرم آتی ہے آج آپ کو چیف جسٹس پاکستان کہتے ہوئے۔ آپ کے خلاف ایک پہلے بھی چارج شیٹ دی گئی تھی، لیکن یہ کالا کوٹ رستے میں آیا تھا جس کی وجہ سے آج آپ چیف جسٹس ہو، ورنہ شاید آج آپ کہیں لندن کے ان اپنے گھروں میں جا کے رہتے جن کو آپ نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا تھا اور جن کا آپ کے خلاف ریفرنس بھی تھا۔ یہ جوڈیشری، یہ سپریم کورٹ جس نے آپ کو شیلٹر دیا تھا، آج آپ اسی کو شیلٹر لیس کرنے جا رہے ہو۔ آج اس جوڈیشری کا قتل عام تم اپنی انا کی تسکین کے لیے کرنے جا رہے ہو۔ آپ کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، اور اگر آج آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر کل بندیال صاحب کو لوگ باتیں کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے شاید وہ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ تھے، کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا تھا، اور آج آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا جائے گا۔ اور کیونکہ یہ مکافات عمل ہے، جیسے آپ کرو گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ آج آپ کو یہ سپریم کورٹ کے اندر بینچ بناتے ہوئے یہ سوچنا تھا کہ جو اس کمیٹی کا فیصلہ تھا، جو اللیجڈلی میں آج بھی کہتا ہوں اس پروسیجر ایکٹ کے اندر جس طرح سے ترمیم کر کے یہ بندر بانٹ کے اندر رکھی گئی تھی چیز، وہ غیر قانونی تھی، وہ غیر آئینی تھی، لیکن آپ کی ججمنٹ نے اس کو شیلٹر دے کے آج آپ کو ہی ننگا کر دیا ہے کہ آپ نے خود اس کو وائلیٹ کر دیا ہے۔ کیسے آپ نے اس کمیٹی میں طے شدہ باتوں کے برعکس بینچ بنائی ہے، شرم آنی چاہیے۔ کیا وہ جیسے ربیہ کہہ رہی تھی کہ اس بینچز کی سیاست نے، اس بینچز کی کانسٹیٹیوشن نے ہمارے ملک کا پہلے بھی بیڑا غرق کیا تھا اور آج بھی بیڑا غرق کرنے کو تیار ہو آپ لوگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جوڈیشری اور آج سے پہلے کی جوڈیشری بھی اس کی بھرپور ذمہ دار ہے، اور جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ بھٹو اس وقت بھی زندہ تھا، بھٹو اپنے کردار سے زندہ تھا، آپ اپنے کردار سے آج زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ بن چکے ہو، آپ لوگوں کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ آج یہ حسینی ہیں، یزیدی بھاگ چکے ہیں کیونکہ انہیں اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے، وہ اپنے مفاد کی خاطر بلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ حسینی کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور کل بھی کھڑے رہیں گے۔ انسانی حقوق کے علمدار ہونے کی حیثیت سے ہم آج کھڑے ہیں۔ کوئی ایک سٹیٹمنٹ اس ملٹری کورٹ کے اگینسٹ، اس گورنمنٹ کی جتنی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس ہیں، اس انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں آ سکی۔ اس بات پہ میں آج ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہوں کہ خدا را یہ عہدے، یہ آفس ختم ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے کردار کے ساتھ، لوگ اپنی کاوش کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، ذاتی منفعت، ذاتی فائدے حاصل کر کے، لیکن ساری زندگی آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ کالا کوٹ، یہ عوام، پسی ہوئی عوام، یہ آج جیل کی چکیوں میں پسنے والے سیاسی ورکر، آج جیل کی چکیوں میں پسنے والی یہ عوام آپ کا قیامت کے دن بھی گریبان پکڑے گی کہ کیوں نہیں آپ نے ہمارے لیے آواز اٹھائی۔ ہم نے تو آپ کو عہدہ بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، وسائل بھی دیے تھے، آپ کی زبانوں کو تالے کیوں لگ گئے؟ قیامت کے دن آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا، اور آج بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ بنایا ہوا بینچ فل فور ڈی لسٹ کریں، اور چیئر ٹیکر گورنمنٹس کی طرف سے فائل کی گئی پٹیشنز کو آپ نمبر بھی لگا لیتے ہو، ان کو فکس بھی کر دیتے ہو۔ جن کے پاس کانسٹیٹیوشنل کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ایک دن بھی ان کا کوئی کردار، ایک دن کا بھی ایکٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ سپریم کورٹ خود اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر چکی ہے۔
تو کس طرح تم ان کی پٹیشنز لگاتے ہو؟ شرم آنی چاہیے. آپ ان کی پٹیشنز کو لگا کے فیصلہ کرتے ہو اور تمہیں فیصلہ کرنے کا یہ کالا کوٹ حق نہیں دیتا ہے, تم سے یہ حق واپس لیتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان, جن کو اس وقت میں چیف جسٹس ہی کہتا تھا, آج تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سٹوج کے طور پہ کام کر رہے ہیں, وہ ایک ٹول بن چکے ہیں. اس میٹنگ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم فی الفور 15 دنوں کے اندر تمام ایمرجنسی کے کیسز لگائیں گے, تمام وہ کیسز جو پرانے ہیں, جو انفیکشس ہونے کو ہیں, اس کو فی الفور لگائیں گے. کہاں گئی آپ کی وہ میٹنگ؟ کہاں گئے وہ آپ کے دعوے؟ وہ صرف اپنے آپ کو ان اخباروں کی زینت, ان ٹکروں کی زینت بنانا تھا. اور جب آپ کے مائنڈ میں پریجوڈس ہوتا ہے, جب آپ کم ظفری کا کام کرتے ہو, تو پھر آپ کو عزت نہیں, پھر اسی دنیا میں آپ کو ذلت ملتی ہے. اور اس وقت عوام جس کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا ہے, وہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھاتی ہے. اور اس سوالیہ نشان کے اندر سب سے پہلے پرسش آپ سے ہونی ہے کہ ایک بکری چور, ایک 420 کا جو بیلیبل آفینس میں ہے, ایک ایسا شخص جو سپریم کورٹ سے اپنا انصاف مانگتا ہے, اس کو تو انصاف دیا نہیں جاتا. تو آپ ان لوگوں کے لیے ایک ایک دن کے اندر بینچز بنانا شروع کر دیتے ہو, ایک ایک دن کے اندر ان کے لیے کیسز فکس کر دیتے ہو. ایک طرف نااہلی کو ختم کرنے جا رہے ہو, ایک طرف لیول پلے فیلڈ دینے جا رہے ہو, دوسری طرف ایک شخص کو پابند سلاسل کر کے اس کا جیل ٹرائل کرنے جا رہے ہو. کون سا قانون ایسا اجازت دیتا ہے؟ کہاں ہے ہماری غیرت؟ اس ملٹری کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر آج تک آپ نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا, جس کی آپ کے پاس سپریم کورٹ رولز موجود ہیں, کنیز فائدہ بھٹی والا کیس موجود ہے, جس کے اندر کہا ہے کہ اب تک انلیس سپریم کورٹ آرڈر کو سسپینڈ نہیں کرتی تو دیٹ از ایگزیکیوٹیبل. کہاں گئی وہ تمہاری ججمنٹ؟ کہاں گئے وہ سپریم کورٹ کے رولز جن کی تم باتیں کرتے ہو؟ اور کیوں نہیں ان لوگوں کو آج تک اس ملٹری کورٹس کے ان لوگوں کے چنگل سے آزاد کر کے, کیوں نہیں تم لوگوں نے ان کو ان عدالتوں میں پیش کیا جن سے آپ نے اللیجڈلی وہ آرڈرز کروائے تھے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ کیوں نہیں ان کو واپس کیا؟ جنید کا چہرہ مجھے سامنے نظر آتا ہے, جس کے بیٹے کی پٹیشن آج بھی اس ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے, اور ایک ہی تقاضا ہے, انلیگل کسٹڈی, امپراپر کسٹڈی, غیر قانونی طور پہ رکھے ہوئے شخصوں کو فی الفور واپس بھجوایا جائے. اور آج ان کو آپ لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے ایک ایسا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب کی انتہائی جذباتی تقریر. لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو آڑے ہاتھوں لیا. ناظرین کرام, اشتیاق خان کا کہنا تھا کہ بھٹو تو اس دنیا سے جا کر بھی زندہ ہے, کیونکہ وہ اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں میں زندہ ہے, اور تم زندہ ہو کر بھی اپنے فیصلوں کی وجہ سے مردہ ہو. ناظرین کرام, انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ اشتیاق خان نے قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کیا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ وہیں کے وہیں پڑے ہیں, نہیں ان کو لگایا جا رہا ہے اور نہیں کچھ اور. لیکن جو دوسرے کیسز قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی کے ہیں ان کو تو سنا جا رہا ہے.